پتا چلا کہ یہ جو مسجد ہے اس کے آس پاس تاش کے پتے کھیلنے کی چیز نہیں ہے، اس کے آس پاس گانے بجانے کا وقت نہیں ہے۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو بھی اس کا ادب لازم ہے، اور مسجد میں تالا لگا ہوا ہے تو بھی اس کا ادب لازم ہے۔ کیوں؟ ایسا ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو یہ مسجد رہتی ہے، اور جب نماز نہیں ہوتی تو پھر یہ کچھ اور بن جاتی ہے، غیر مسجد ہو جاتی ہے۔ نہیں، بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جس وقت اور انسان نماز پڑھتے ہیں اس وقت تو آپ ادب کرتے ہیں، لیکن جب انسان نماز نہیں پڑھتے مسجدیں خالی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کے فرشتے عبادت کرتے ہیں، اس وقت اللہ کے فرشتے مصروف عبادت رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسی ڈر کے مارے مسجد کے بازو میں رہنا پسند نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ بھئی مسجد کے بازو میں رہیں گے تو زور سے ٹیپ نہیں بجا سکیں گے، شادی ہوں گی تو ڈی جے بجا کر ناچ نہیں سکیں گے، گانے نہیں گا سکیں گے، اور یہ نہیں کر سکیں گے اور وہ نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھنا، جو لوگ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں قیامت کے دن اگر انہوں نے مسجد کا حق ادا کیا ہوگا تو مسجد ان لوگوں کی سفارش کرے گی، اللہ یہ میرا پڑوسی تھا تو دنیا میں میرا پڑوسی تھا تو جنت میں بھی میرا پڑوسی بننا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا جا میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں اور جنت میں بھی میں اس کو تیرا پڑوسی بناؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مگر کون لوگ؟ جو لوگ مسجد کا احترام کرتے ہیں، مسجد کا ادب کرتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ آپ کے محلے میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میں دوسرے محلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب آپ کے یہاں میں آتا جاتا بھی نہیں ہوں زیادہ، تو مجھے نہیں پتا ہے کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بکری لا کر کے باندھ دیں گے مسجد کے کھوٹے سے، اپنی بھینس لا کے باندھ دیں گے مسجد کے کھوٹے سے۔ اب وہ پیشاب کر رہی ہے، پاخانہ کر رہی ہے، گندگی کر رہی ہے، اور صفائی کون کرے گا؟ بانگی کرے گا صفائی۔ مسلمان، مالے گاؤں کے مسلمان اس قدر بے غیرتی کے ساتھ مؤذن کو پکارتے ہیں، کرے بنگیا، کبے بنگیا، اس طریقے سے بولتے ہیں۔ کوئی بولتا ہے بانگی، یہ حال ہے۔ لیکن جس کو تو بنگیا اور بانگی بولتے ہو اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پتا ہے؟ وہ نائب بلال حبشی ہے، وہ نائب بلال حبشی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کریں گے اور لوگ پیدل چلیں گے قیامت کے دن، اس وقت جس کو تم بنگیا کہتے تھے حقارت سے، وہ مؤذن اونٹنی پر بیٹھ کر اذان دیتے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی گردنیں فخر سے اونچی ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہیں؟ سب نفسی نفسی کہتے ہیں اور یہ اذان دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت لوگ کہیں گے نہیں دیکھتے، آگے آگے بلال ہے اور پیچھے پیچھے مسجد کے مؤذن ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ طہارت کے ڈھیلے مؤذن دھوئے، بیت الخلا مؤذن دھوئے، مسجد کی صفائی مؤذن کرے، پھر بھی تھوڑا سا تنکا رہ جائے تو میری قوم کہے بانگی کو پھکٹ کے پیسے دیتے ہیں، بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، صحیح سے صفائی نہیں کرتا، یہ سب چٹائی پہ دھول ہے۔ جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور امام اور مؤذن پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ امام کی 50 برائیاں، مؤذن کی 150 برائیاں، لیکن اپنی برائی کسی کو نظر نہیں آتی۔ 5 منٹ بیان زیادہ ہو گیا تو پورے ہفتے بھر اس پہ زگ زگ چلتی ہے۔ ایک دن امام فجر میں نہیں آیا تو پورے ہفتے بھر اس پہ ڈسکس ہوتی ہے۔ امام کو فجر میں آنا چاہیے، میں امام کی جھوٹی وکالت نہیں کر رہا ہوں، فجر میں امام کو کیا ساری دنیا کو آنا چاہیے؟ ساری دنیا، لیکن کچھ بشری تقاضے کے تحت اگر کبھی نہیں آ سکا تو یہ تو نہیں کہ پورا محلہ جب اس میں لگ جائے تو 5 منٹ تقریر زیادہ ہو جائے تو لوگ اس پہ گفتگو کرنے لگے۔ سوچو یہ مسجد، مؤذن اور امام کون لوگ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مسجد کو سواری بنائے گا اور امام کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوگی اور مؤذن اس کو ہانکے گا، اور جتنے مسجد کا حق ادا کرنے والے مصلی ہے سب کو اس کے اندر بٹھایا جائے گا اور وہ اس شان کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے۔ یہ دوسری حدیث پاک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج مسلمان مسجد کی اہمیت نہیں جانتا، بلکہ لوگ اپنے گھروں کا کچرا لا کر کے مسجد کے آنگن میں ڈالتے ہیں۔ اذان سے پہلے مسجد کے زینے پہ بیٹھیں گے اور جب اذان کا وقت آئے گا تو بولیں گے چلو اب اذان ہوگی، لوگ نماز کے لیے آئیں گے۔ کچھ اتنے بے غیرت ہیں کہ استنجا لگتی ہے تو اذان کے وقت بعد بھی جو ہے نماز
نماز سے پہلے استنجا کرنے کے لیے مسجد کے طہارت خانے کو استعمال کریں گے اور پیشاب کرنے کے بعد بے غیرتی کے ساتھ بالکل دھڑلے سے سینہ تان کر کے نکل جائیں گے. جو مسجد میں جا رہے ہو مسجد میں جائیں گے اور یہ باہر نکلیں گے. مسجد کا طہارت خانہ صرف نمازیوں کے لیے ہے، بے نمازی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. مسجد کی حرمت یہ ہے کہ جو جھاڑو مسجد کے لیے وقف کر دی گئی، دیکھو مسجد کی حرمت کیا ہے، جو جھاڑو مسجد کے لیے وقف کر دی گئی وہ جھاڑو آنگن کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. مسجد کی حرمت یہ ہے جو چراغ مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا وہ چراغ کسی اور کے گھر میں روشن نہیں کیا جا سکتا.